انہی کی توجہ کا اثر تھا کہ کوئی مشرق سے اٹھا تب بھی جمرہ شریف کی زمین کی طرف اس کا رخ تھا، کوئی مغرب سے اٹھا تب بھی جمرہ شریف کی زمین کی طرف اس کا رخ تھا۔ یہ نسب، مقامات اور مراتب تصرفات سے ملتے ہیں۔ بابا جی کا ایک درویش تھا، ایک دن بیٹھا تھا، علی پور کے شہزادوں کا عرس ہو رہا تھا، اس نے وہاں پھر بڑی عجیب بات کی، مزاح میں کی لیکن بڑی عجیب بات کی۔ اس نے کہا سیدو شاہو تے بابا جی کرم نہ کرتے تے تواڈے تے نال دے تیاری ٹانگے باندھے پھرتے رہے تھے۔ علی پور کی زمین پہ اسی خاندان کے لوگ ٹانگے بھی چلاتے ہیں، لیکن تمہیں پہ بابا جی نے کرم کر دیا ہے تو تم آج اس مقام پہ ہو کہ دنیا تمہارے قدموں میں جھکتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی ایک نظر عنایت کسی کو کس مقام پہ پہنچا دیتی ہے۔ حضور خواجہ پیر غلام نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، حضور قبلہ عالم بابا جی پیر محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں کی بگڑیاں بدلی، لیکن یاد رکھو ہمارے اکابر نے ایک بات بتائی ہے، توجہات، تصرفات اور عنایات سے انہوں نے رخ ضرور موڑے، لیکن نہ ہی کبھی دین کی سچائی کے معاملے میں کمپرومائز کیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضور کچھ لوگ ہیں وہ علم لگاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو علم لگاتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں وہ ہاتھ چھوڑ کے نمازیں پڑھتے ہیں، ان میں سے اچھا کون ہے، بزرگ کون ہے؟ خواجہ محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صداقت کی انداز میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بڑے پیارے انداز میں فرماتے ہیں۔ فرمانے نے دو کتے وہاں، ایک یاد رکھو محمد کی اصحاب کا، کریم آقا کے اصحاب کا جو گستاخ ہے وہ بھی پلید ہے، انہوں نے کبھی مسئلیت سے کام نہیں لیا۔ ہمارے اکابر نے بہترین خوبصورت عقیدہ ہمیں عنایت فرمایا ہے، اور حضور بابا جی علیہ رحمہ تو نقیب ہیں مجدد الفسانی کی بارگاہ کے، یہ تو جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں کیونکہ نسب میں بھی یہ بھی فاروقی ہیں، وہ بھی فاروقی ہیں۔ فیوض عمر فاروق بانٹنے والے ہیں، اس نے بھی اکبر کے سامنے علم بغاوت بلند کیا تھا، اور اکبر کے سامنے اٹل ہو کے کھڑے ہو کے دین حق کو بلند کیا تھا۔ اور ان درویشوں نے بھی اس دور میں جب دنیا میں مسئلیتوں سے کام لینے والے آسانے بن چکے تھے، جہاں پہ سب کچھ کیا جاتا تھا، مرید بھی کیا جاتا تھا، بیعت بھی کیا جاتا تھا، لیکن عقیدے کی بات نہ کی جاتی تھی۔ اس دور میں محمد کی غلامی کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کو بتلا دیا، لوگوں کو سمجھا دیا کہ اگر حق کی راہ ہے اور حق کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو اگر کوئی آگ کھاتا ہوا آسمان کی فضاؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، وہ کہے میں ولی ہوں، ولی نہیں ہو سکتا، ولی وہی ہے جو محمد نبی کا غلام ہے۔ وہ غلام نہیں چاہیے جڑا کہتی ہے کہ بڑیاں پڑھائیاں لے رہی ہیں، یہ ان غلاموں کی طرح کے غلام نہیں تھے۔ شاہ دے بڑے ہوندے نے علم لائے، بڑے انداز میں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے جہاد کیا ہے، جہاد بالنفس کیا ہے اور عملی جہاد کیا ہے۔ ان
ان طاغوت کے سامنے، ان قوتوں کے سامنے جنہوں نے اسلام کے سامنے نئے لباسے اوڑھ کے شیطانوں کی نئی نئی شکلیں بنا کے اسلام کے پہ چلنے والے سچے اور صادق مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ دوستو، آج میں بابا جی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر بابا فقیر محمد کے غلام ہو تو جھوٹوں کا ساتھ مت دیا کرو۔ کسی ایسے کو جو محمد کی بارگاہ سے محبت کی جوت نہ جگائے ہوئے ہو، اس کا احترام مت کرو۔ جس کے دل میں عشق رسول نہ ہو وہ مومن نہیں، ولی کی بات کی بات ہے۔ جو شریعت مصطفی پہ عمل پیرا نہیں وہ شیطان ہے، کاذب ہے، جھوٹا ہے۔ جو نماز کا منکر ہے وہ بھی جھوٹا ہے، جو روزے کا منکر ہے وہ بھی جھوٹا اور کاذب ہے۔ اس کو مت ولی کہو، یہ ولایت کی تفضیل ہے۔ ولی تو وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک قلم، ایک ایک قدم محمد عربی کی اتباع میں۔ ان درویشوں نے اور کچھ نہیں کیا، ان درویشوں نے مدائے نبی کریم کو کائنات میں تقسیم کیا ہے، فیض رسول کو دنیا میں بانٹا ہے، اور اس طرح بانٹا ہے جس طرح بانٹنے کا حق تھا۔ وہ کہتے ہیں پنجابی میں چاند چڑھے تو چھپیا نہیں رہتا۔ چوری کے زمین پہ یہ چاند نہ چڑھتا تو آج کی جمع غفیر نہ ہوتا۔ چوری کی پہچان بابا فقیر محمد کی ذات ہے، میری پہچان بابا فقیر محمد کی ذات ہے۔ ان کی ہی کرم سے، ان کی جوتیوں کے دفعہ آج میری بھی عزت ہے، تمہاری بھی عزت ہے، اور یہ ایمان ہمارا انہی کی جوڑوں کے دفعات قائم ہے۔ اور اللہ کی فضل سے یہ ہمارے موصل بھی ہیں اور ہمارے پیشوا بھی ہیں۔ یہ کہن اور ہم کہن، ان کی عزتیں کہن، ہماری کہن۔ نعت خان قصیدے پڑھتے ہیں، آج کل کے لوگ قصیدے بڑے غور سے سنتے ہیں، لیکن مجھے یہاں بیٹھ کے بڑی کوفت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ہمارے اوجد نے ہمیں مبالغوں سے پاک رکھا ہے اللہ کے فضل سے۔ قصیدہ کوئی بادشاہوں کی بارگاہوں میں کی جاتی ہے، درویش جس کی نفرت کیا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے منقبت پڑھنی ہے تو بابا جی حضور کی پڑھو، یا پھر نعت پڑھو، صرف اور صرف نعت پڑھو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہماری اصلاح کی ہے، اللہ کے فضل سے انہوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے، انہوں نے ہمیں نفس امارہ کی خواہشات سے اللہ کے فضل سے پاک کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی تعریف سن کے کبھی خوشی نہیں ہوتی بلکہ خوف ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ بابا جی علیہ رحمہ نے انہوں نے خود کہا تھا کہ میں محمد کا فقیر ہوں، مجھے تو فخر پہ فخر ہے۔ اسی لیے اس فقیر محمد نے آج اگر اس کی اولاد میں سے کوئی دنیا کی جاؤ اشرف اور نسب کے بکیٹوں میں پڑے تو وہ تو بابا جی کی راہ سے ہٹ گیا، وہ بابا جی کی راہ سے ہٹ گیا، کیونکہ بابا جی نے جو باٹو کیا ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دو، دنیا تمہیں خود بخود یاد کرے گی۔ انہوں نے نہ کوئی محل بنایا، نہ کوئی دنیا کی طرح بڑا کوئی درس قائم کیا، صرف روحانیت نے اصلاح کی، کیونکہ یہ خیراتیں کھانے والے درویش نہیں تھے۔ آج جو خیرات اور زکات کھائے وہ بابا جی کا درویش نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو یہ مولویوں کے جن کو نصیب ہو انہیں
گلے میں جو کچھ ڈالا کرو اپنی پاک کمائی سے ڈالا کرو، مجھے بھی نذرانہ دیا کرو پاک کمائی سے دیا کرو، زکوٰۃ خیرات والے چیزیں پیچھے ہی بانٹا کرو، مولیوں کو دے کے آیا کرو، کیونکہ بابا جی نے حلال کھانا سکھایا ہے۔ بابا جی سے بادشاہ علامہ کے جانور جایا کرتے تھے پہاڑ ڈیرے پہ، ان کو مہاریاں چڑھی ہوئی ہوتی تھی، جس دن جس جانور کی مہاری پھٹ جاتی آپ فرماتے اس کا دودھ بچھڑوں کو پلا دو، اس نے بار منہ مارا ہے۔ بابا جی سید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گھوڑیوں کے بارے میں بتاؤں، اس فراست والی تھی کہ ایک بندہ سنانے لگا کہ ایک دفعہ بابا جی علیہ رحمۃ تشریف لائے، گھوڑیاں باندھی ہوئی تھی، میں جلدی جلدی گیا، اپنے قریبی عزیز کی گندم تھی پاس ہی، وہ کاٹی آگے سامنے پھینک دی، بڑی اچھی بڑا اچھا چارہ تھا، گھوڑیوں نے نہ کھایا، سوکھ کر چھوڑ دیا۔ اے بابے دی گھوڑیاں عالم، بابا جی تاری گھوڑی پٹھے نہیں کھاتی، آپ فرمان لگے ہوئے اپنے لے آنے نہیں ہے کسی دن پٹھے لے آنے، حضور بھائی کوئی نہیں لے اپنے پھرا دی سن اتنے لیڑے سن میں تے بڑھ جاتے تھے، کہتا آپ فرمانے لگے میری گھوڑیاں حرام چارہ نہیں کھا، جاؤ اس سے پہلے اجازت دو پھر یہ کھانے لگے گی۔ جس بابے کی گھوڑیوں کے تقوی کا یہ عالم ہو کہ انہیں حرام اور حلال میں تمیز ہو، وہ حرام کو سوکھ کے چھوڑ دے، اس بابے کے نسب کی تم بات کرتے ہو، تم دو چار کتابیں پڑھ کے مولوی تو کہلا سکتے ہو، متقی اور پرہیزگار تو بن سکتے ہو، لیکن وہ جولانیاں تم کہاں سے لاؤ گے؟ وہ تصرفات کے کمالات کہاں سے لاؤ گے کہ چوری کی زمین پہ بیٹھا ہے اور دنیا والوں کے معاملوں کو حل کر رہا ہے۔ میری ملت نے عرض کی حضور پاکستان بنے گا یا نہ بنے گا؟ یہ دیکھو تاریخی فیصلے کرنے والا مرد آن یہاں پہ لیٹا ہوا ہے، اگر بنے تو میں تغوروں میں شامل ہوں۔ آپ نے فرمایا شاہ جی میں مدینہ ویسا سے پوچھ کے جسے سے شاہ جی انتظار کرو میں مدینہ ویسا سے پوچھ کے جسے سے مدینہ شریف تشریف لے گئے، وہاں سے خط لکھا، کیا لکھا؟ لکھا شاہ جی نبی کریم سید کونین کی بارگاہ پہ پاکستان کی منظوری ہو چکی ہے۔ مولوی آج سینوں پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں پاکستان ہم نے بنایا، یہ دعوے کرنے والے نہیں لیکن بنانے والے موجود ہیں۔ شاہ جی مدینے تو نبی کریم نے منظوری دے دی ہے، اب پاکستان بن کے رہے گا، آپ لوگ کام شروع کریں۔ جو یہ پوچھ سکتے تھے کہ پاکستان بنے گا یا نہیں بنے گا، وہ نبی پاک کی بزرگاہ سے یہ بھی بات پوچھ سکتے تھے کہ سرکار بتائیں میں فاروقی ہوں یا سید ہوں؟ عقل تیری ماری کے لیے ابھی علاج کر، اپنی عقل کا بھی علاج کر، ان کے نسب نہ ڈھونڈ، اپنی فراست کا بھی علاج کر۔ تو ان کے نسب کو ڈھونڈنے پڑا ہے جو کائنات کی
خبر رکھتے ہیں؟ جو چورا شریف کی زمین پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ادھر خبر آتی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور پھانسی کی سزا ہو گئی، دعا فرمائیں۔ خاموش۔ دوسرے دن تیسرے دن فرماتے ہیں اس بندے کو بلاؤ، بندے کو بلایا جاتا ہے، آپ فرماتے ہیں جا کے انہیں بتا دو کہ وہ بڑی تھی کیا نہیں۔ یہ کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک ایسے راجے کو قتل کیا تھا جو اس وقت بگڑ بجاتا تھا جب آزان ہوتی تھی، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کرتا تھا۔ حضور خواجہ سید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ حضور ہم تو بہت تنگ ہیں، ہماری عزتیں بھی محفوظ نہیں اور ہمارا دین بھی اس سے محفوظ نہیں۔ آپ نے فرمایا اس کو روک ہی نہیں سکتا۔ بندے تھے سوچ والے، شعور والے، ان پڑھ تھے لیکن فراست رکھتے تھے۔ وہ ان پڑھ آج کے پڑھے ہوئے سے بہتر تھے۔ بابا جی تسی اگر اجازت فرماؤ، تسی اگر اجازت فرماؤ تو روک دینے۔ بابا جی آئے، انہوں نے بابے کو روک دیا، اس کو سکھ کو روک دیا۔ کیسے روکا؟ اس کو واصل جنم کر دیا۔ بابا جی کے بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے حضور رسید کر دیتا ہے۔ فرمایا تم سو جاؤ میں جاگوں گا۔ فیصلہ گجرانوالہ کی عدالت میں ہونا تھا۔ جس دن فیصلے کی تاریخ لی اس دن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ اس کچہری والی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس سکھ کی طرف سے کوئی مہاراجا ہندوستان کا آیا ہوا تھا سفارش کرنے اس برٹش واسرائے کے سامنے تاکہ اس کو پھانسی دی جائے۔ یہ فیض بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک درویش بابا غلام قادر والی تحصیلدار گرداور بات پھر کیا کہنے لگا آج چورے سے پیرے، وہ کہتا ہے میں بری کرا کے لے جانا ہے، اور راجہ ہندوستان کا وہ کہتا ہے کہ میں پھانسی چڑھا کے جانا ہے۔ یہ بازاروں میں باتیں ہو رہی تھی۔ غلام قادر کہتا ہے، غلام قادر آ کے کہتا ہے آؤ حضور اتھوں اٹھ چلیے، بازار میں جو بڑیاں گلاں ہوئیاں پھیاں نے کہ ہندوستان کا راجہ کہتا ہے کہ میں پھانسی چڑھانا ہے، تے چورے کا درویش کہتا ہے کہ میں بری کرا کے لے جانا۔ بابا جی نے بڑی پیاری بات کی۔ پیر صاحب بادشاہ رحمان نے کہا آج غلام قادر راجیاں دی جانگے، پتہ نہیں میں راجہ ڈاڈا ہونا یا اس میں راجہ ڈاڈا ہونا۔ اپنے رب کو میرا راجہ جو فلاحیت کے اس مقام پہ ہو، جو اپنی سفارش بھی اپنے رب کے سامنے کرے اور رب کی بارگاہ سے اپنے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو بھی بنوا لے، اس کا کیا مقام ہوگا۔ ایک دفعہ قادیاں میں چلے گئے، جھوٹے نبی کے حواریوں کو پسند نہ آیا۔ وہاں پہ ایک غلام احمد قادیانی کا قریبی عزیز تھا، اس کی جسم جڑ گیا تھا، وہ مسلمان تھا۔ اس نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ کیا، حضور میں مفلوج ہوں،
یہ تو کوئی بات نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ یہ میری بددعا کا اثر ہے۔ آپ تشریف لے کے چلے گئے اور آپ نے وہاں جا کے چیلنج کیا کہ مرزا میرے نبی کا یہ کمال تھا، اس کے پاؤں کی جوتیوں کی خاک اگر کسی اصلی اللہ کی آنکھوں میں پڑ جائے تو اس کو بینائی مل جائے گا۔ اگر کسی کی آنکھ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہو، وہ لبے دان لگائے تو بینائی آ جائے گا۔ تو نبی ہونے کا دعویٰ دار ہے، اس کو ٹھیک کر دے۔ اگر نہیں ٹھیک کر سکتا، ساتھ اگلی بات، اگر ٹھیک نہیں کر سکتا تو میں محمد کا غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، یعنی محمد کے غلاموں کا غلام، یہ طاقت رکھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک کرتا۔ یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا، جس کی رب مانتا ہو وہی ایسا کچھ کر سکتا ہے، جس کی رب مانتا ہو وہی بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس لیے وہ دن آ گیا جس دن آپ نے ایک بہت بڑے جمع غفیر میں جا کے اس کو بلایا، وہ چارپائی میں اٹھا کے لائے، اور اٹھا کے لائے جب تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مرزے کو چیلنج کیا تھا کہ اس کو ٹھیک کر دے اگر وہ سچا کہلاتا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے اسے یہ ہوگا نہیں۔ جو قادیان کی زمین پہ جا کے مرزے کو جھوٹا کہے وہ کوئی فاروقی ہو سکتا ہے، وہ مجدد ثانی سے نسبت رکھنے والا ہو سکتا ہے، کوئی فاروق اعظم کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، ورنہ کوئی عام بندہ یہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے فرمایا تو جھوٹا ہے تو نہیں کر پائے گا۔ آپ نے اپنا آسا مبارک عطا فرمایا، فرمایا میں حکم دیتا ہوں اٹھ کھڑا ہو جا۔ غوث اعظم جیسے مردوں کو زندہ فرما دیتے تھے، یہ بھی اپنے وقت کا غوث تھا، اس نے مفلوج کو صرف یہ حکم فرما کے کھڑا کر دیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم دیتا ہوں کہ اٹھ کھڑا ہو۔ وہ کامتا ہوا، آپ کا آنسا پکڑا اور کھڑا ہو گیا، اور پھر آپ نے حکم فرمایا اور وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس کی وہ مفلوج پن ختم ہو گیا۔ انہوں نے کرامتوں کا اظہار نہیں کیا، لیکن جہاں محمد کے دین کو ضرورت ہوئی تو یہ سینہ سپر ہو کے دنیا کے مقابلے میں نکل آئے۔ جس طرح پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا نا کہ تم بھی اپنی قلم اور کاغذ رکھ دو، میں بھی قلم اور کاغذ رکھ دیتا ہوں، دیکھتے ہیں دونوں کی قلم میں سے جس کی قلم نے کچھ لکھ دیا وہی فیصلہ مان لیں گے۔ یہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ سینہ سپر ہو کے میدان عمل میں آئے۔ تو دوستان گرامی، ان کے تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں بھی رب کریم کو حمیت عطا فرمائے، ہمیں بھی وہ راہ نصیب فرمائے، ہمیں بھی ویسا ہی مسلمان بنائے جو راہ انہوں نے مقیم کی ہے۔ یاد رکھو، مبالغہ پن، جھوٹا پن، لوگ سے کام لینا، دروغ گوئی سے کام لینا، منافقت اختیار کرنا، ان کی راہ یا ان کا شیوا نہیں ہے۔ ان سے محبت کرنی ہے تو سچے دل اور صمیمے دل سے کرو، ان سے پیار کرنا ہے تو اخلاص سے کرو۔ اگر اخلاص سے پیار کرتے ہو تو پھر ان کی راہ کو اپناؤ، ان کی راہ کو اپنانا چاہتے ہو تو پھر عمل کے میدان میں پوری طریقے سے اتر جاؤ۔ پھر تمہاری نماز کی قضا نہیں ہونی چاہیے، تمہارے درویش شریف کے وظیفے بھی قضا نہیں ہونا چاہیے، تمہارے مراقبے بھی قضا نہیں ہونے چاہیے، تمہارے عمل میں صداقت آ جانی چاہیے، تمہارے کردار میں پختگی آ جانی چاہیے، کیونکہ سچوں کے غلام جھوٹے نہیں ہوا کرتے۔
یہ تربیت کی اجتماع ہے. یہاں پہ فرقہ واریت کی بات نہیں ہوگی، یہاں پہ اصلاح کی بات ہوگی، تربیت کی بات ہوگی. تمہیں یہاں سے کوئی سبق دے کے بھیجا جائے گا، تمہیں کوئی دنیا میں رہنے کا سلیقہ سکھا کے بھیجا جائے گا، تمہیں کوئی مبالغہ آرائی نہیں سکھائی جائے گی، یا کسی گروپ یا کسی جماعت میں اکٹھا ہونے کے لیے تمہیں اکٹھا نہیں کیا گیا، یا تمہارے ووٹ اکٹھے کر کے کسی سے سودا بازی کے لیے تمہیں اکٹھا نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ چورے کا درویش نہ ہی کبھی اس نے سیاست میں حصہ لیا، نہ ہی اس کی اولاد نے کبھی سیاست میں حصہ لیا، کیونکہ ان کی جادی فخر ہے اور فخر کی لاہی ان کی متاع ہے. دعا کرو ہماری آنے والی نسلیں بھی، ہمارے خاندان بھی قیامت تک اسی فخر کو متاع بنا کے اپنے سر پہ اٹھا کے دنیا کائنات میں عزت سے کہتے تھے. جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوتا ہے، سر پہ رکھنے کو مل جائے جو لہلے پائے حضور، سر پہ رکھنے کو جو مل جائے لہلے پائے حضور، تو کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. ہماری متاع محمد کی غلامی ہے، ہماری متاع نبی کی میراث ہے. ہمیں تصویروں کے ساتھ تصویریں کھنچوا کے اپنے آپ کو بڑا نہیں کرنا، بڑا نہیں محسوس ہوتا. بلکہ یہ اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہدایت سیکھنے والوں کو یہاں سے ہدایت ملے، تربیت سیکھنے والوں کو یہاں سے تربیت ملے، اصلاح حاصل کرنے والوں کو یہاں سے ہدایت کی راہ ملے. اور اللہ کی فضل سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بابا جی کے ماننے والے جتنے مؤذب، جتنے اوبیڈینٹ اور جتنے اصلاح یافتہ ہیں، کم ہی آسمانوں پہ ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں. یہ تصرفات کی وجہ ہے. یہ یہاں پہ آتے ہیں تو ڈسپلن سے آتے ہیں، مہذب انداز میں بابا جی کی حضور حاضر ہوتے ہیں، مہذب انداز میں محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، مہذب انداز میں کھانے کھاتے ہیں، مہذب انداز میں یہاں سے رخصت ہو کے جاتے ہیں. یہ اصلاح کی راہ کس نے سکھائی ہے؟ بابا جی کی نظر نے سکھائی ہے. دنیا کے مہذب لوگوں کو دیکھو، وہ کھانے کے پیچھے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بھیڑیے ہوں. مہذب پان کے سارے کراس کر جاتے ہیں جب بیٹھے ہوں، لیکن اللہ کے فضل سے بابا جی کے غلام اگر 2 دن بھی بیٹھے رہیں تو ٹس سے بس نہیں ہوتے. یہ تربیت کا اثر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمیں اور بھی آگے جانا ہے. ابھی ہماری منزل نہیں، ابھی تو ابتدائی سفر ہے، ابھی تو بہت کچھ ہمیں ان سے سیکھنا ہے، ابھی تو ہماری منزل بہت آگے ہے. منزل تک پہنچنا ہے تو تربیت کے مراحل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دوستو، بابا جی کی بارگاہ میں بیٹھ کے دل تو بہت کچھ کہنے کو چاہتا ہے. جب کوئی اپنوں سے ملے بات بھی کرتا ہے. آج سب اپنے رکھیں. کون اپنے؟ سرکار کے غلام، آپس میں محبت کرنے والے، نبی کریم سید کونین سے عقیدت، پیار اور محبت کرنے والے، آقا کے غلام اکٹھے ہیں جنہیں یہ زادے را بابے نے عطا کی ہے. دوستو، میرے آقا نے فرمایا کہ جب 2 مومن اس لیے اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے ملیں اور خوش ہوں
کہ وہ مومن ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خوش ہوں، تو رب ان کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یاد رکھو، گھر سے تم چلے تھے دنیا کی قرابت داری کے بغیر، کسی نے عزیز کی کسی شادی چھوڑی، کسی نے دنیا کی مصروفیت چھوڑی، دنیا کے کام ترک کیے، کیا تھا؟ بابا جی نال کیڑی رشتہ داری سی؟ یہ وہ محبت کی رشتہ داری تھی جو اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ یاد رکھو، بابا جی نے تم سے پیار کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور تم نے محبت سے پیار کیا تو اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو۔ ہمارے رشتے اللہ کی رضا کے لیے ہیں، مشیت کے لیے ہیں، اس لیے یاد رکھو کہ ہمارا یہ سفر اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ ان چلوں سے بہتر ہے، یہ ان چلوں سے بہتر ہے جو دبئی کے فنڈ اور سعودی سے لی ہوئی امداد کے معاوضے کے ساتھ کیے جائیں، جس میں ہیروئن سمگل کی جائے، جس میں دنیا والوں کو تو دکھایا جائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے چلتے ہیں، حقیقت میں وہ دنیا کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور منشیات کی دنیا میں تقسیم کے لیے یہ راہ اختیار کریں۔ یاد رکھو، یہاں پہ کوئی بھی ایسے چلے والا نہیں ہے، یہاں پہ ہر محبت والا ہے اور اپنی ذات راہ اپنے پاس سے خرچ کے آیا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو اپنا بھی ساتھ اپنے دو چار پیر بھائیوں کو بھی کرایہ لگا کے آئے ہیں۔ یہ اخلاص والی دنیا ہے، یہ اخلاص والی دنیا ہے۔ یہاں محبت کرنے والے ملیں گے، اناؤ اور بغض والا کوئی نہیں ملے گا۔ یاد رکھو، کوئی وہ صوفی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں بغض ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو دوسروں سے پیر رکھے۔ یاد رکھو، یہ سارے محبتیں کرنے والے ہیں، ان کے سینے درود شریف نے منور کر دیے ہیں، ان کے دلوں سے بغض اتار پھینکا ہے۔ اس لیے یہ اپنے اکابر سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے مشائخ سے بھی پیار کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی پیار کرتے ہیں۔ تو دوستو، وقت بہت بیت گیا، تھکے ہوئے تھے آپ لوگ، اس لیے آج کی محفل کو اسی پہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ سلام اور دعا کے بعد نماز پڑھیں، پھر لنگر کھائیں اور آرام کریں۔ وآخر